سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. پورا شعر پڑھے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں. ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں. جان فاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام.
پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں پڑھ رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ. ہمارے بزرگ یہ بتا گئے ہیں، بزرگوں سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، جناب خالد بن ولید ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر حضرت مجدد پاک ہیں، حضور غوث پاک ہیں، حضور داتا صاحب ہیں، یہ ہمارے بزرگ. پھر حضرت امیر المجاہدین ہیں. ہمیں بالخصوص یہ تو یعنی صحابہ سے یہ ریت چلی کہ انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز بندہ مومن پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور روزے جو ہیں وہ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہے، لیکن حضور کی عزت پر پہرا دینا اور حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا یہ زندگی میں بندہ مومن کے لیے ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک جو آدمی بھی ختم نبوت کی بات کرے گا اس کی پشت پر رسول اللہ کی مدد کھڑی ہوگی. آپ کی پشت پر رسول اللہ کی مدد ہے. اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا، میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، حدیث میں موجود ہے. اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو یوں دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کے اندر رائی کے دانے کو دیکھتا ہے، اور حضور آپ سے خوش ہو رہے ہیں. یہ تو امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ. آپ پنجاب کے کسی بھی شہر سے جب جمعہ شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا میں لائبریری سے نکل کر مسجد میں آتا ہوں، یا کوئی نشتر سے آتا ہے، لاہور کے کسی بھی مقام سے کونے سے چل کر جب وہ جمعہ شریف پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو نیت وہ لے کر گھر سے نکل رہا ہوتا ہے حضور اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں. بلکہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر بات کرتا ہے، اگر اس کے پاس کتاب سے تیاری نہ بھی ہو تو سرکار اس کی خود مدد فرماتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور میں کتابیں لے کر نہیں آئے. جب مرزے نے، کانے نے، دجال نے، اس حرام زادے نے، مرزائی نے حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا تو پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ممبر بھی چھوڑا، مصلی بھی چھوڑا، حجرہ بھی چھوڑا، خانقاہ بھی چھوڑی. آپ کا جو کر و فر تھا، دنیا آ رہی ہے، ہاتھ چوم رہی ہے، پاؤں چوم رہی ہے، سب کچھ چھوڑا اور لاہور پہنچ گئے. اور لاہور میں پہنچ کر آپ نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا، وہ نہیں آیا. تو پیر صاحب نے اس نے کہا کہ ہم قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں جلدی جلدی، جو جلدی لکھے گا اس کو حق پر مان لیں گے. پیر صاحب نے فرمایا کہ بے وقوفا زمانے دیا، تینوں اتنا بھی نہیں پتا کہ جلدی لکھن والے نو نبی نہیں کہندے، انہوں تے منشی کہندے. فرمایا داتا صاحب کی نگری میں پیر مہر علی شاہ آ رہا ہے، تم قادیان سے آؤ، ہم گولڑے سے آ رہے ہیں. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر، رسول اللہ کے غلام ایسے بھی ہیں
کہ اگر ان کے سامنے زمین پر قلم رکھ دی جائے اور وہ قلم کے اوپر توجہ ڈالے تو قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حنین کے دن اتنا مال آیا، اتنا مال کہ ایک ایک صحابی کے حصے میں کروڑ کروڑ روپے آیا، سونا اتنا ملیا کہ صحابہ کہنے ساڈے کو چکیا نہیں سی جاندا، لیکن یہ سب کچھ رسول اللہ نے مہاجرین کو دیا، اور مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار کو حضور نے کچھ بھی نہیں دیا، لیکن وہ جڑے نویں 2-2 4-4 ہفتے جن کو ہوئے تھے کلمہ پڑھے ہوئے، ان کے دلوں کے اندر اس صحبت کا مکمل فیضان داخل نہیں ہوا تھا، اور ان کی عمریں بھی بہت کم تھی۔ انہوں نے چلتے چلتے یہ بات کر دی کہ حضور رہتے تو ہمارے ساتھ ہیں، تلواریں تو ہم چلاتے ہیں، میدان جہاد میں تو ہم جاتے ہیں، اور آج جب مال غنیمت دینے کی باری آئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مہاجرین کو عطا کر دیا اور ہمیں حضور نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بات حضور تک پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہنگامی طور پر اجلاس طلب کر لیا۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے ایسی بات کی ہے، تو جو فقہا صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابو عبیدہ ہو گئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہو گئے، جیسے سعد بن ابی وقاص ہو گئے، سعد بن معاذ ہو گئے، حضرت طلحہ ہو گئے، بڑے بڑے جو صحابہ تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ باندھ کر کہا، کانپتے ہوئے کہا، نہیں 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 یا رسول اللہ، ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کی عمریں کم ہے، جنہوں نے چند دن پہلے کلمہ پڑھا ہے، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، حضور ہمیں معاف کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ناراضگی کا مسئلہ نہیں ہے، بس ان کو بھی بلاؤ۔ سب کو بٹھایا سرکار نے سامنے، اور سامنے بٹھا کر کہا، یہ تم نے کیا بات کر دی کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے، فلاں کو اتنی بکریاں دے دی، فلاں کو اتنے اونٹ دے دیے، فلاں کو اتنی چاندی دے دی، فلاں کو اتنا سونا دے دیا۔ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتے؟ اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم؟ فرمایا تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ لوگ بکریاں، اونٹ اور ریوڑ گھر لے کر جا رہے ہیں اور تم اللہ کے حبیب کو گھر لے کر جا رہے ہیں۔ آج لیلۃ الجائزہ ہے، آج رات کو جو رات ہے نا اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس میں مزدور کی اجرت، جس نے 30 دن روزے رکھے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کی اجرت اس وقت ہے۔ تو کیا نشتر والوں آپ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جب آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، کسی کے نامہ اعمال میں یہ آئے جناب اس نے اتنی تلاوت کی، اس نے اتنے روزے رکھے، اس نے اتنی زکاتیں دی، اس نے اتنی خیرات کی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن جب آپ کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں تو فرشتے کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ تیرے حبیب کے وہ غلام ہیں جو 30ویں روزے کو بھی تیرے محبوب کے ساتھ انے واہ پیار کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ عمل ایسا ہے کہ اس کے لیے تو ثواب کے لیے کوئی پیمانہ مقرر ہی نہیں ہوا۔ شہدائے احد کی تعداد 71 ہے جی، لیکن مشہور کتنے جی؟ 70، جبکہ تاریخ پڑھیں تو 71 ہے۔ اب وہ جو ایک ہے ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ان کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تعداد 71 ہے، 70 کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا، خود پڑھایا۔ جو میدان احد میں شہید ہو گئے ان کا جنازہ رسول اللہ نے خود پڑھایا، اور ان میں حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ وہ ہیں جن کا جنازہ حضور نے 70 مرتبہ پڑھا ہے۔ باقی تو ایک مرتبہ ایک صحابی کو لایا جاتا، حضور فرماتے اب دوسروں کو لے آؤ، تیسرے کو لے آؤ، چوتھے کو لے آؤ، اور جب وہ پڑھا لیتے تو حضور فرماتے جا ان کو دفنا دے، لیکن فرمایا میرے چچا جان کو یہاں سے ہلانا نہیں ہے، سب کا جنازہ ایک مرتبہ ہوگا، میرے چچا کا جنازہ 70 مرتبہ ہوگا۔ اب 70 تو جنازے رسول اللہ نے پڑھا دیے، اور وہ 71 جو صحابی تھے ان کو جب پیش کیا گیا حضور نے فرمایا ان کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ تو کسی کے ذہن میں کوئی الٹا خیال نہیں آنا چاہیے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان کا جنازہ کیوں نہیں رسول اللہ نے پڑھایا؟ پوچھا گیا یار آپ نے فرمایا ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، ان کو ویسے ہی دفنا دو۔ عرض کہ حضور انہوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟
فرمایا جنازہ 2 وجہ نال پڑھایا جاتا ہے. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں تو جنازہ پڑھایا جاتا ہے, اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو میرے صحابہ ہیں ان کے تو یہ معاملات ہی نہیں ہیں. تو دوسرا جنازہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ رتبے بلند ہو جائیں. فرمایا باقی صحابہ نے بھی میری عزت پر اور میری عظمت پر اور میری ناموس پر پہرا دیا ہے, لیکن جو شماس ہے نا جس کا میں جنازہ نہیں پڑھا رہا, اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس کو جنازے کی ضرورت ہی نہیں. اور وہ رتبہ کیا ہے؟ وہ رتبہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری ذات پر چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے, فرمایا کوئی ایک طرف سے میرا دفاع کر رہا تھا, کوئی آگے سے دفاع کر رہا تھا اور کوئی پیچھے سے دفاع کر رہا تھا. فرمایا یہ وہ پروانہ شمع رسالت ہے, یہ وہ ختم نبوت کا اتنا بڑا سپاہی ہے کہ اس نے ایک طرف کھڑے ہو کر تیر نہیں روکے, سامنے نہیں آیا, ادھر نہیں آیا, بلکہ فرمایا جب جس طرف سے یہ تیر آتا تھا یہ میرے ارد گرد طواف کرتا رہا اور میرے رب کو اس کی ادا اتنی پسند آئی. فرمایا محبوب باقیوں نے جنازے پڑھاؤ کیونکہ سنت رتبے بلند کرنے, لیکن شمع صاحب کی عزت پر پہرا دے کر اتنے اونچے رتبے پر فائز ہو گیا ہے اب اس کو جنازے کی ضرورت نہیں. تاجدار ختم نبوت. ابھی جمعہ سے پہلے مجھے ملک شام سے فون آیا, اور سنگی کہنے لگے جی ہم ابھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. میں کہا جدوں جاؤ کہ نشتر والے واسطے غیرت دی دعا مانگ چھڑنا. دولت بڑی نعمت ہے, لیکن نعمتوں کی کائنات میں جس نعمت کو غیرت کہتے ہیں اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. لیکن یہ اکیلے بیٹھ کر بات کرنے سے نہیں ہوتا. اگر غیرت کی نعمت کا لطف دیکھنا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس نے اس صدی کے اندر سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیا, اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے وہ فیض آباد گیا, پھر اس نے فیض آباد میدان لگایا, پھر اس نے فیض آباد میدان لگا کر پوری دنیا کو بتایا کہ بندہ ٹور نہ بھی سکتا ہوئے, بس وہ دے اندر غیرت ہوئے تو سرکاروں کی مدد آج بھی کرنا. پہلے ختم نبوت کا نعرہ لگے, پھر بابا جی کا. ہم یہاں سے آگے جاتے ہیں تاجدار ختم نبوت. جڑا بزدل ہے اللہ دی بزدلی چ اضافہ کرے, تے جڑا شیر ہے اللہ دی ضرورت کے اندر اضافہ کرے. اکھیاں لیٹ کے کمبڑ نہ لو, اکھیاں کھول کے مریا جائے اور چپ رہ کے بھی مر جانے, جلے حضور دے نال وفا کر کے مر جائے. اور یہ تو مسئلہ ہی اتنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا گدھے سے پوچھ لو, اور گدھے کو لو پوچھ لو. خیبر کے مقام پر حضور کی خدمت میں گدھا پیش کیا گیا, سرکار نے اس کی طرف توجہ ڈال کے فرمایا کی نام ہے تیرا؟ آپ نے فرمایا تیرا نام. انہوں نے کہا حضور میرا نام یہ ہے, میرے باپ کا نام شہاب ہے, میرے دادا کا نام یہ ہے, میرے پردادا کا نام یہ ہے, میرے لکڑ دادا کا نام یہ ہے, ان کے دادا کا نام یہ ہے, ان کے دادا کا نام یہ ہے. پہلی بات سرکار جانور پر نظر ڈالے تو جانور کو عربی آ جاتی ہے. ہم غلاموں کی قبر میں آئیں گے تو ہمیں بھی تو عربی آئے گی نا. بغیر مدرسے جائیں جناب, انہیں فصیح عربی بولی, انہیں پورا شجرہ پڑھ چھڑیا. سرکار نے فرمایا تیرا نام پوچھیا سی, تو پورا شجرہ دس چھڑیا. انہیں کہا یا رسول اللہ میرا ایمان سی کہ اے لمحے دوبارہ نہیں آنے, اور اے بھی مینوں یقین سی
جدوں تک میں بولتا رہوں گا تسی میری سنتے رہو گے. میں تے کیا بس یار کے ساتھ ذرا بات لمبی ہو جائے، محبوب کے ساتھ ذرا ذکر طویل ہو جائے، تو جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے رب نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پوچھا تو اتنا ہی تھا ہاتھ میں کیا، جواب یہ بنتا تھا یہ ڈنڈا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور ضرورت پڑے تو دوسرے کام بھی ہو جاتے ہیں. فرمایا موسیٰ آجی تے پوچھے سی ہاتھی کی ڈنڈا جواب، تو اتنے لمبے جواب کیوں دیتے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یا اللہ کلام میں لذت اتنی تھی، میں نے کہا ذرا بات کو طویل کیا جائے نا. تو جانور پر حضور نے نگاہ ڈالی، اس نے کہا حضور لذت اتنی آ رہی ہے اس لیے میں نے آپ کو اپنے 60 دادا کے نام سنا دیے. اگلی بات پھر انہیں جڑی گل کی تھی، انہیں کہا حضور جب سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا. حضور میں نو حجا ماردا سی اتھے، اور ایتھے چنگے پہلے بندے نو انج کر کے مارے ہوئے نا او دا سا رک جاندا ہے. تو حضور میں نو حجا ماردا سی، میں نو بھوکا بھی رکھتا سی، میں نو پٹھے بھی نہیں سی پاندا، لیکن میں نو اپنے اوتے کدی سوار نہیں ہون دیتا. سرکار نے فرمایا کیوں؟ انہیں کہا حضور قد کنت اتوقعک ان ترکبنی، حضور مجھے یقین میرے اوپر خاتم الانبیاء نے سوار ہو. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا معیار یہ اگر تم رسول اللہ کی بات کرو گے ہم تمہیں سلام پیش کریں گے. محمد عربی کابروئے ہر دو سراس کسے کے خاک درش میں خاک بر سر او، جس کے مقدر میں حضور کی در کی خاک نہیں ہے اس کی قسمت میں ساری زمانے کی مٹی ہے، اور جس کے مقدر میں حضور کے در کی خاک آ جائے ہم اس کو یوں سلام پیش کرتے ہیں جیسے بادشاہوں کو سلام پیش کیا. انہیں کیا حضور مینو یقین سی، فرمایا کیوں؟ انہیں کیا حضور چونکہ میں بھی آخری ہوں، میں اس نسل چوں یا رسول اللہ جدے اتنے صرف رب دے نبی سوار ہوئے، 59 نبی پہلے سوار ہوئے اور میں آخری ہوں، اور مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور سوار ہوں گے. گدا سی لیکن انہیں کدی اپنے آپ کے اتنے یہودیاں نو سوار نہیں ہون دیتا. تو ایک پاکستان دے اندر قوم یوتھ ایسی جڑی کھوتے نو اپنے اوپر اترنے نہیں دیتی. انہیں حضور دے نال اتنی وفا کیتی تو سرکار نے پتہ کی صلہ دیتا، فرمایا آج تو اسی تیرا نام بدل رہے ہیں. نام بدل کے حضور نے ادا یافور رکھیا، نال فرمایا تیری ڈیوٹی بھی بدل رہے ہیں. اور ان کے حضور ہون کیڑی ڈیوٹی؟ فرمایا ہون تو ساڈے بوئے دے باہر کھلو کے چوکیداری کریا کر. تے او پھر ان حضور نے اپنے در دے باہر رسا پا کے نہیں بنیا انہوں نے جاندا جنہاں دے بارے چ ہوے کہ انہوں نے نس جانا ہے. اور یہاں پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. انہیں کدی نہیں کہ حضور مینوں چھٹی دے دے میں جا کے پٹھے کھاواں. فرمایا بھوک نہیں لگتی، جاندا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم تو پھر کیا بچے، بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. تو سرکار نو جدوں کوئی کام ہوندا سی کسی صحابی دے نال کہ فلانے صحابی نو بلاؤ تو حضور اپنا بوا کھول کے انہوں کہندے سن یا یافور اذهب الى فلان و فلان ابن فلان، جا فلانے نو بلا کے لے آ. وہ کھوتا ہے گدا ہے، وہ فلاں کے دروازے پر جاتا اور دروازے پہ دستک اپنے سر کے ساتھ دے کر کہتا چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا لے، اور چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا لے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلا لے. حضور کا وصال ہو گیا تو یہ پھر آپ کے روزے کے طواف کرتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. تو جب دیکھا کہ اب حضور نظر نہیں آ رہے تو مدینہ پاک میں کنواں تھا جہاں پر گیا، دوڑتا گیا، آگے کنواں آیا تو کنویں میں اس نے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی اور کہنے لگا اب میں حضور کے بعد زندہ نہیں رہنا. سنو جی، نفسا نفسی کا عالم ہے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. لینا 2 ہی ہونیاں نے جی، 3 بھی نہیں ہونیاں تے 4 بھی نہیں ہونیاں، صرف 2 ہونیاں. پہلی ہونی نیکاں دی
جنہوں نے متے اپنے رگڑے، جنہوں نے اپنے رب نو راضی کیتا، دوسری ہونی جنہوں دے کول ہے ہی کچھ نہیں۔ جڑے نیک ہون گے جی جاؤ جی تو جنت کام کیتا ہے جی، نیکیاں کیتیاں جاؤ جی۔ ہن جڑے گناہگار ہیں انہوں نے نہیں کیا جائے گا تسی بھی کدھرے جاؤ، انہوں دی طرف رسول اللہ خود تشریف لے کے آئے۔ پوری مخلوق کی شفاعت رسول اللہ نے کرنی ہے۔ اور امام بخاری حدیث لے کر آئے، جب کوئی حضور کے سامنے شفاعت کی بھیک لے کر آئے گا نا، حضور میری شفاعت کرے، تو اس سے سوال پوچھا جائے گا، شفاعت تو تمہاری کرنے کا مسئلہ بعد میں ہے نا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم حضور کو آخری نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور جڑا یہ کہے گا انت آخر الانبیاء، حضور میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور فرمان کے پھر میرا رجسٹر نہیں دیکھنا، اس کے لیے ہماری شفاعت کو جائز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں جی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے باپ کا نعرہ تو نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء کا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ مسجد میں بھی لگے گا، یہ نعرہ اللہ کے فضل و کرم سے سڑکوں پر بھی لگے گا، بلکہ اب تو کمال ہو گیا جناب، یونیورسٹیز کے اندر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہے، اور اب تو پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ کل مجھے مدینہ منورہ سے میسج آیا، وہاں بارگاہ مخدومہ کائنات میں کھڑے ہو کر لوگ لبیک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ یہ نعرہ کیوں پوری دنیا میں چھا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بات اتنی ہے کہ جنہاں یار خرید جا کیتا مولوی نہ ہونے پلے، ایتھے اوتھے دوڑی جانی، بلے 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 بلے۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے نا، کسی کی زبان نون لیگ کے لیے ہے، کسی کی پی ٹی آئی کے لیے ہے، ہماری دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان۔ کوئی اپنی انرجی کہیں جا کر ضائع کر رہا ہے، کوئی کہیں جا کر دھکے کھا رہا ہے، مگر ہماری بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ ختم نبوت یہ ایمان کی جز نہیں ہے، یہ ایمان کی کل ہے، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ سرکاری بندہ نعرہ لا رہا ہے جی، سرکاری محکمے کا بندہ نعرہ لا رہا ہے، اینو کیویں سمجھ آ گئی؟ بابا جی دی زبانی کلندرے لاہوری نے کیا، میں تینوں دستا کیویں سمجھ آ گئی؟ یہ جبر و قہر نہیں ہے، عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت۔ دیکھو جی کوئی رانا پٹی وڈے وڈے جڑے چودھری بیٹھے جنہوں کا ہاتھ شک نہیں ہلتا، ذرا کھڑے ہو کے میرے نال گل کرو جی، انہوں نے پوچھو جی کیا نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو ہم ان کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں، ہم ان کو حدیث پاک سے ثابت کر دیتے ہیں۔ تم ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہو، نعرہ لگاتے ہوئے تو گردن کٹانا بھی باعث فخر ہوتا ہے۔ تم ہاتھ اٹھانے کی بات کرتے ہو۔ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ حضور ہی آخری نبی کیوں ہے؟ جواب، اس کے لیے کچھ ایبلٹیز کا ہونا ضروری ہے، کچھ صلاحیتیں ہیں ختم نبوت کے لیے۔ خاتم النبیین ہونا یہ وہ منصب ہے حضور کا جسے رب نے بیان کیا ہے۔
اور ہم نے اپنے اعتکاف میں بچوں کو یہ آیت یاد کروائی ہے، سارے رل کے پڑھو جنہوں نے یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بچہ پڑھ رہا سی، کھلو کے اچھی آواز میں پڑھ۔ ما کان محمد ہوں کہنے جی خان صاحب کی زبان سے کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ غدار کی زبان پر ختم نبوت کا لفظ آئے۔ کچھ ایسے فضائل اور کمالات کا ہونا ضروری ہے جو کسی دوسرے میں نہ پائے جاتے ہو۔ معجزوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، سب سے زیادہ معجزے حضرت موسیٰ کو ملے۔ کتنے؟ 9 معجزے۔ اب حبیب اللہ کی بات بھی سنیں۔ عدد کی دنیا میں کوئی عدد ایسا بنا ہی نہیں جو حضور کے کمالات کو گن سکے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور سبحان اللہ تہاڈی واری ہے، رسالت بھی عطا فرمائی، محبوبیت عظمیٰ بھی عطا فرمائی، نعمت معراج بھی عطا فرمائی، اور بے پردہ دیدار بھی عطا فرمایا، بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کا منصب بھی عطا کیا، مقام محمود پر فائز بھی کیا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کا سردار بھی بنایا، عرش و فرش کا مالک بھی بنایا، رحمت للعالمین کا منصب بھی عطا کیا، ساقی کوثر بھی بنایا، شافع محشر بھی بنایا، قاسم عطایا بھی بنایا، حاکم برایا بھی بنایا، دافع بلایا بھی بنایا، ورفعنا لک ذکرک کا تاج بھی سجایا، اور پھر رب ہو کر درود و سلام بھی بھیج رہا ہے، اور پھر یہ بھی بشارت دی کہ محبوب آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کروا دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا محبوب اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کی قسم بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اجابت کا صحرا بھی دیا، عنایت کا جوڑا بھی عطا فرمایا، اور پھر کنکروں سے حضور نے کلام بھی فرمایا، حالانکہ ان میں تو جان ہی نہیں، پھر حضور نے مردوں کو زندہ کیا حالانکہ وہ تو مر چکے ہیں، اور پھر سرکار نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بھی جاری فرمائے حالانکہ انگلیوں سے تو خون نکلتا ہے، اور پھر سرکار نے تھوڑے کھانے کو زیادہ بھی فرمایا، اور پھر سرکار نے جبل ابی قبیس پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے حالانکہ حضور فرش پر ہے، چاند عرش پر ہے، اور پھر سرکار نے عصر کی نماز کے بعد حیدر کرار کی نماز کو واپس پلٹانے کے لیے سورج کو بھی واپس بلایا، اور پھر یہ اعزاز بھی اللہ نے دیا کہ 1 مہینہ حضور دور ہوتے تھے اور آپ کا دشمن کانپ رہا ہوتا تھا، اور پھر ہر غیب بھی حضور پر عیاں فرمایا ہے۔ صرف اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور صرف خاتم النبیین نہیں بلکہ جس کو کمال کہہ سکتے ہیں، اگر حضور خاتم النبیین ہے تو حضور خاتم الکمال بھی ہے۔ فرمایا محبوب ایک مصر کے بادشاہ ہے، ہم نے ان کو بھی حسن دیا ہے کہ ان کو جب کوئی دیکھ لیتی تھی تو اپنی انگلیاں کاٹ لیتی تھی، اور ایک آپ ہماری خدائی کے بادشاہ ہے، آپ کا نام سن کر کوئی علم الدین بنے گا، کوئی ممتاز بن جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت مولوی حسن رضا کون ہوتا ہے؟ گننے والا۔ اعلیٰ حضرت نے گل مکا چھٹی لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، اور جنہیں اپنے سر دی اکھاں نال ویکھیا وہ کہنا بس کر جاؤ، چپ کرو، سبحان اللہ ما اجملا کا، سبحان اللہ ما اجملا کا، ما احسن کا، ما اکملا کا۔ حسن کے خاتم بھی مصطفیٰ ہیں، کمالات کے خاتم بھی مصطفیٰ ہیں، فضائل کے خاتم بھی مصطفیٰ ہیں، حضور نبیوں کے خاتم بھی ہیں، حضور رسولوں کے خاتم بھی ہیں۔ ہر وہ حقیقت جس کو دنیا تلاش کر رہی ہے، وہ حقیقت در حقیقت مصطفیٰ کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ تو میں نے دو چار آپ کو گن کر بتائے ہیں، ورنہ اصل بات وہی ہے جو ہم شروع میں کہہ چکے ہیں، عدد کی دنیا میں کوئی عدد ایسا بنا ہی نہیں جو حضور کی خوبیوں کو گن سکے۔ کچھ وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے آیت یاد ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا محبوب یہ تو وہ ہیں جو ہم نے دنیا والوں کو بتا دی ہے، اور بہت سی ایسی ہیں ان کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ کب بتائے گا؟ فرمایا محبوب یہی تو وہ دن رکھا ہے 50,000 سال کا، ایک لمحے کے اندر فیصلہ ہو جانا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، سجے پاسے والے سارے جنت، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، کھبے پاسے والے سارے دوزخ کے اندر چلے جاؤ۔ اور باقی جو اتنا لمبا دن رکھا ہے، فرمایا محبوب یہ دن اتنا لمبا اس لیے رکھا نہیں ہے کہ ہم اس میں کسی کی نیکیاں تولیں گے، کسی کے گناہ پرکھیں گے، فرمایا نہیں، حساب کتاب لمحے میں ہو جائے گا، باقی جتنا وقت بچے گا تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگا، نبی بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی سن رہے ہوں گے، مہمان خصوصی رسول اللہ ہوں گے، اور خطاب رب خود فرما رہا ہوں۔ ساری کائنات خدا کو دیکھ رہی ہوگی، خدا مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ خاتم النبیین ہونے کے لیے جو چیزیں لازمی تھی وہ ساری حضور کے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اب سمجھ آیا کہ حضور آخری نبی کیوں ہیں؟ لیکن ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ جب بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں تو بغیر دلیل کے کہتے ہیں نا جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کافر ہے، چاہے وہ مرزائی ہو قادیان کا، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو، چاہے وہ احمدی گروپ ہو، وہ مرزائیت کی کسی بھی برانچ کے اندر اس نے خود کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو انو کوئی نہیں دس سکے گا۔ یہ بات تمہیں وہی بتائے گا جس نے باب خادم کے قدموں میں بیٹھ کر سبق پڑھا ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہے موقف یہی ہے کہ مرزائی اس کائنات کے پلے درجے کے کام ہے، ان سے سلام کرنا حرام ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے، انہیں رشتے دینا، ان سے رشتے لینا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا پتہ لینا، وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ ختم نبوت کے ممبر پر جلوہ فرما ہونا یہ جناب آمینہ کے لال کا حق ہے، اور یاد رکھنا جس نے ہمارے آقا کے حق کے ختم نبوت کی طرف اگر انگلی اٹھائی تو ہم اس کی انگلی توڑ کے رکھ دیں گے، جس نے نظر اٹھائی تو ہم اس کی آنکھ توڑ کے رکھ دیں گے، جس نے قدم اٹھایا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے، جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو فخر والی پھکی دے دیں گے۔ اگر پاکستان کا کوئی جج فیصلہ نہیں دے سکتا تو تم کرسی چھوڑو، رسول پاک کے ان غیرت مندوں کو بٹھاؤ، 295 کے جتنے ملزم ہیں جیلوں کے اندر، 1 منٹ کے اندر سارے لوگ پھانسی دینا سودا کام ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو حضور کی امت مردہ ہو چکی ہے؟ نہیں، آج بھی رسول اللہ کی امت امیر حمزہ کی برکت سے زندہ ہے، مولا کائنات کی برکت سے زندہ ہے، حضور کی نگاہ عنایت سے زندہ ہے۔ من سب نبی من سب نبی جان تھوڑے ہاتھوں دی ہے طاقت اتنی ہوئے کہ حضور دے دشمن ہیں ان کی لڑس کے مار جاون، بڈھے بھی تگڑے ہو جاؤ، جوان بھی تگڑے ہو جاؤ، بچے بھی تگڑے ہو جاؤ، بیٹھ کے من سب نبی جان ایسے ہیں۔
کسی بھی نبی کی شان میں بےادبی کرے ورنہ اس کو کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ من سب نبی من سب نبی من سب نبی اور من سب نبی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے۔ لو جناب تہاڈی عیدی نے لوگوں کو عیدی کی لبیا، تمہیں عیدی کے اندر حضور کا عشق لب گیا، تمہیں عیدی کے اندر رسول اللہ کی محبت لگ گئی۔ بس 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 حضور دی امت زندہ ہو گئی، سارے مر جانے تے پہلے آئے مر گئے، کسی دا نام نہیں زندہ، جے نام زندہ رہنا تے ممتاز حسین کا رہنا۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے، اقبال علیہ الرحمن نے خود جواب دیا، فرمایا او دا نام کیوں زندہ رہے گا؟ وہ کانسٹیبل ہے تے قیامت تک او دا نام کہاں زندہ رہے گا؟ کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے۔